دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ واٹ ایف کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا, اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. ایک چیز تو ہے, اگین میں مولانا آزاد کو یہاں کوٹ کروں گا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان انڈیا اور پاکستان میں ڈیوائڈ ہو گئے تو وہ کمزور ہو جائیں گے, اور وہ ہوا ہے. بیکاز اگر ایک یونائٹڈ ملک ہوتا تو مسلمان تقریباً 25 سے 28% ہوتے. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنٹیج ہے, 25 سے 28% کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس وقت انڈیا میں مسلمان ہیں 14%, تو 14% بھی بڑی مائنورٹی ہے, مگر یہ ہے کہ اتنی بڑی مائنورٹی نہیں ہے کہ لیجسلیشن بلاک کر دے, حالات خراب کر دے وغیرہ وغیرہ. علامہ اقبال نے بھی تو 1930 میں اپنے خطبے میں آئی گیس یہی کہا تھا, مس انٹرپریٹ کیا گیا پھر اس کو. جی, علامہ اقبال کا وہ پہلے ہم جس کی وہ تھوڑی سی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ پاکستان میں بڑے حیران ہوتے ہیں. میں جب تاریخ پڑھاتا ہوں تو میں ایک بڑی سمپل سی چیز کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جی آپ نا اوریجنل ٹیکسٹ جا کے پڑھ لیں. تو یہ آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, تو یہ جب بھی میں یہ پڑھاتا ہوں نا تو میں ایک سمپل سی چیز کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پورا ان کو خطبہ بچوں کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو جب پہلی دفعہ میں نے یہ کیا تو ایک بچہ ایک دن پریشان میرے پاس آیا, کہتا ہے سر یہ آپ نے کیا ہمیں دیا ہے. میں نے کہا جی علامہ اقبال کا خطبہ دی. کہتا ہے نہیں یہ تو پورا نہیں ہے. میں نے کہا جی پورا. اچھا, بڑے مزے کی بات ہے, تاریخ دان ہونے کی وجہ سے میرے پاس مسلم لیگ کی 1930 کی کیونکہ جو خطبہ مین پریزیڈینشیل ایڈریس ہوتا تھا وہ پارٹی پبلش بھی کرتی تھی خود, تو وہ پبلشڈ اوریجنل میرے پاس, کیونکہ اس کی بہت کاپیز 1000-2000 کاپیز ہوتی تھی, تو وہ اوریجنل پبلشڈ کاپی میرے پاس تھی. تو میں نے اسٹوڈنٹ کو دی, میں نے کہا یہ میں نے آپ کو غلطی دی ہے, یہ دیکھیں پورے پیجز ہیں, 1 2 3 کاؤنٹ کر لیں جو 18-19 اس کے پیجز ہیں. اچھا, بچہ لے گیا. اگلے دن پھر پریشان آیا, کہتا ہے سر اس میں پاکستان کا ہے. مجھے کیا پتا کہاں ہے, آپ ڈھونڈیں. کہتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلم انڈیا ود ان انڈیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا دوبارہ پڑھے. کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کو نا یہ خطبہ انہوں نے دیا ہوگا اردو میں, یہ ٹرانسلیشن انگریزی میں. میں نے کہا نہیں انہوں نے خطبہ انگریزی میں دیا تھا. اچھا, شاید ان کی انگریزی ٹھیک نہ ہو. میں نے کہا جی ان کی انگریزی بالکل ٹھیک تھی, ان کو جرمن تک آتی تھی, فارسی عربی انگریزی سب کچھ آتی تھی. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, کہتا ہے مجھے پاکستان اس میں دکھائی نہیں دے رہا. آلسو یہ آئیڈیا کہ جی پاکستان ایک علیحدہ ملک بنے گا, دس از اے ویری لیٹ آئیڈیا. اور یہ میں نے اپنے اس طالب علم کو بھی کہا, میں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 1930 میں اقبال نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا, بیکاز 1940 میں تو ایک ویژن آیا نا کہ کچھ بن سکتا ہے, اور 47 میں بن گیا. تو اگر 47 میں 2 گھنٹے پہلے بھی خیال آیا تھا پاکستان بنانے کا تو فرق کیا پڑتا ہے, بن گیا ہے نا. ابھی جو 75 ایئرس کا نوٹ نکلا تھا تو پہلی پکچر سر سید کی تھی. اور جب میں سر سید پڑھاتا ہوں اپنی کلاس میں تو میں ان کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی نے جو خود بنائی ہے اپنے بانی کے بارے میں. بچے اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, سر سید نے یہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ اگین میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے جو یونیورسٹی جس کی بنیاد رکھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, یہ ان کی آفیشیل ویڈیو ہے آن دیئر فاؤنڈر. کچھ چیزیں ہمیں بھی بتائیں. بڑی سمپل سی بات, انہوں نے کیا بات کی کہ جی مسلمز اور ہندوز پالیٹکس میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کا فوکس پہلے ہونا چاہیے کہ آپ ماڈرنٹی اور ماڈرن ایجوکیشن کو اپنائیں. اچھا, بڑے مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہم سر سید کی وہ والی بات کر لیتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ پالیٹکس نہیں کرنی, وہ بھی انہوں نے کسی وجہ سے کہی تھی. ماڈرن ایجوکیشن پہ بات, ماڈرن ایجوکیشن بھی نہیں بات کرتے, اسلامک ایجوکیشن بھی نہیں بات کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سر سید کی ایگزامپل دوں دیٹ شوز ہز ویژن. ٹھیک ہے, جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی, اور دیکھیں نام دیکھیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, اس سے پہلے اس کا کالج کا نام تھا محمدین اینگلو اورینٹل کالج. انہوں نے پہلا جو رول نمبر 1 ہے وہ ایک ہندو کو دیا. اور کیوں دیا؟ اس چیز کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ اگرچہ مسلمانوں نے بنائی ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور انہوں نے جان کے رول نمبر 1 ایک ہندو کو دیا تاکہ ہندو یہ فیل نہ کریں کہ جی یہ ایکسکلوسیو مسلمس کے لیے, ہاں یہ ایک مسلمان نے بنائی ہے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے, مگر اگر ہندو بھی آ جائے تو اس کو ہم نکالیں گے نہیں, بلکہ اس کو رسپیکٹ کریں گے اور اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرے گا. ان کا جو ماڈرن ایجوکیشن کا خیال تھا, ان کا جو ریشنالٹی پہ خیال تھا, اتنا ماڈرن تھا اس زمانے کا کہ لوگوں نے تو ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا. دیکھیں تب کے زمانے میں تو مسلمان پڑھتے ہی نہیں تھے, تو انہوں نے کس پسماندگی کی حالت سے مسلمانوں کو اوپر لے کے آئے کہ جی آپ پڑھیں, آپ پڑھائی میں انٹرسٹ کریں. لوگ اسکول نہیں آتے تھے, پڑھنے نہیں آتے تھے, 1 گھنٹے کے لیے پڑھنے کے بعد چلے کہتے تھے جی ہم نے گھر چلے جانا ہے. سو ان کو بہت زیادہ یہ پرابلمس ان کو درپیش ہوئی. انہوں نے پھر بھی کوشش کرتے رہے اور ایک ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئے. وہ علی گڑھ کی ماڈرن ایجوکیشن جو انہوں نے 1870s میں شروع کی, آج بھی پاکستان میں کم جگہوں پہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی پاکستان میں, اور یہ میں بہت جگہ اس کی بات کرتا ہوں, آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی جو کہ انڈیا میں کتنے مسائل میں ہے, مطلب ہندوتوا کا پریشر ہے, ویسے پریشر ہے, اور بڑے مسائل ہیں, اس کے علاوہ بھی علی گڑھ از رینکڈ ہائر دین اینی پاکستانی یونیورسٹی. میں لاہور کی ہی ایگزامپل دوں, لیٹس گو بیک ٹو اٹ. دا مین فیسٹیول ان لاہور یوزڈ ٹو بی میلا چراغاں.
جی ٹھیک ہے. میلہ چراغاں اگر آپ برٹش پیریڈ میں دیکھیں پورے دن کی چھٹی ہوتی تھی. شالیمار سے لے کے چراغ جو ہے وہ مادھولال حسین کے شرائن تک ہوتے تھے. جی بھگوان پورہ میں, اور بہت زیادہ سیلیبریٹ ہوتا تھا. ہندو سکھ مسلمان کرسچن سارے آتے تھے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, بیکاز اٹ واز اے لاہور کائنڈ آف اے فیسٹیول. 1960 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے بین کر دیا کہ میلہ چراغاں شالیمار باغ میں نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ہم نے میلہ چراغاں کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میلہ چراغاں پہ شرائن کے اندر بھی چراغ جلانے پہ پابندی لگائی. اچھا, تو امیجن کریں, تو جن لوگوں کی وجہ سے اصل میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے اصل میں ایک پھیل رہا ہے, ان کو ہم کنٹرول کرتے جا رہے ہیں, ان کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں, ان کو ہم دور کرتے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی سناؤں جو کہ بہت کم, مطلب اب شاید لوگوں کو زیادہ پتا, وہ چلتی جا رہی ہے. میں آج سے 10 سال پہلے جب ایک کلاس پڑھاتا تھا پنجاب کے اوپر, تو شاید ہی کسی کو پتا تھا کہ یہ اب ہم نے 2019 میں یہ کرتارپور کوریڈور وغیرہ بنایا ہے. تو اب جو لوگ وہاں جا رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ وین گرو نانک ڈائڈ, تو ایک جھگڑا ہو گیا ان کے فالوورز میں کہ یہ ہندو تھے کہ مسلمان تھے. اچھا, یہ بڑے مزے کی بات ہے, پیدا تو ایک ہندو کے گھر ہوئے تھے, پر کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ مسلمان تھے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک خدا کی بات کرتے ہیں, اور ہندوازم میں تو وہ کانسیپٹ نہیں, واحد گرو از ون گاڈ, رائٹ. صوفیہ کرام سے متاثر, صوفیہ کرام سے. اچھا, اور گرنتھ جو بنائی گئی اس کے اندر تقریباً 20 سے 30% جو کلام ہے وہ بابا فرید کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اللہ کے بارے میں ہی ہے. اچھا, پھر ٹو ایڈ مور ایکسائٹمنٹ ٹو ایٹ, گرو نانک صاحب حج بھی کر کے آ گئے تھے. تو لوگوں نے کہا اگر حج کر کے آیا تو ہوگا ہی مسلمان, خاصا وقت بھی گزارتے تھے, خاصا وقت. جی, تو وہ اگر ایک بندہ حج کر کے آیا ہے, ایک بندہ ایک خدا کی بات کر رہا ہے, وہ پاک پتن جاتا ہے, وہاں ٹائم اسپینڈ کرتا ہے وغیرہ, تو انہوں نے کہا جی یہ تو مسلمان ہے. خیر اینی ویز, تو جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لڑائی ہندو اور مسلمانوں میں ہو رہی تھی کہ کیا ہے, تو انہوں نے نا جو ان کی میت تھی اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی کہ یہ ہم فیصلہ پہلے کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, دفنانا ہے کہ جلانا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب وہ لڑائی کافی دیر چلی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں پھر دیکھتے ہیں, ابھی تو مطلب کافی ٹائم گزر رہا ہے, میت کو بھی تو دیکھ رہے ہیں اس کی حالت کیا ہے. وہ جب انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ان کی جو باڈی ہے وہ غائب ہو گئی, اور اسی جگہ 5 پھول پڑے ہوئے تھے. 5 پھول پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ جو چادر تھی اس کو ڈیوائڈ کیا اور پھولوں کو ڈیوائڈ کیا, اور ہندوؤں نے سمادھی بنائی اور مسلمانوں نے قبر بنائی. اور مزے کی بات ہے آج بھی وہ قبر اور سمادھی وہاں ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, سو امیجن کریں. اور اچھا, اور یہ بڑے مزے کی بات ہے, اگر آپ تو اس کے جہانگیری دیکھیں جو جہانگیر صاحب نے شہنشاہ نے لکھی, وہ سمجھتے تھے کہ سکھ مسلمان ہی ہیں, ذرا عجیب طرح کے مسلمان ہیں. سو اگین یو نو ہاؤ تاریخ ہیز ڈیولپڈ. صوفیزم کی بھی بات کی, تو صوفیہ کرام کی جو ہسٹری ہے کیا وہ بھی اسی طرح ڈسٹارٹیڈ ہے؟ جی بہت زیادہ. ہم تو دیکھیں جی صوفیز پڑھاتے ہی نہیں ہیں, جس طرح میں نے مینشن کیا مادھولال حسین نہیں پڑھاتے, بابا. اچھا, مزے کی بات ہے, انڈین پنجاب میں بابا فرید کے نام پہ یونیورسٹی ہے, پاکستان میں نہیں ہے. امیجن کریں کیوں؟ کیونکہ آف کورس سکھ کا کنیکشن ہے. اگر آپ گولڈن ٹیمپل جائیں جو سکھزم کا ہولی شرائن ہے امرتسر میں, آپ انٹر ہوتے ہیں تو گولڈن ٹیمپل کا جو ہولیسٹ آف ہولیز ہے, سب سے پہلی پکچر ہوتی ہے میاں میر کی, جو لاہور میں دفن ہے, جو کہ بہت بڑے صوفی ہے لاہور کے. سکھ ان کو وینریٹ کرتے ہیں بیکاز انہوں نے گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد رکھی. مگر ہمارے پاس یہاں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں میر کا مزار کا ہے, میاں میر کا عرس کب ہوتا ہے, میاں میر کون تھے, تو ہم تو پڑھاتے ہی نہیں.